صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کیا، روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ پہلے آپ کو پیش کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا، بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ بھوک کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو جہاں کے مالک و مختار رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دکھی دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مت رو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ 2 زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے،
وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی شہر کی طرف نکلے۔ انہوں نے حضرت بہلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے کام ہے، کیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے؟ ایک نے کہا میں نے ایک جگہ پر اس کو دیکھا ہے۔ سب اس جگہ کی طرف چل دیے۔ حضرت بہلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب نے حضرت بہلول کو سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو؟ شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ کہا جی الحمدللہ۔ حضرت بہلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمہ پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدو کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ حضرت بہلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے، اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے، پھر سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو؟ کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ، متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ حضرت بہلول نے کہا کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ حضرت بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا سونے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ کہا نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ حضرت بہلول نے کہا جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ درست نہیں، اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی ادب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ۔ حضرت بہلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا وہ خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بےہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کیا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ پہلے آپ کو پیش کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا۔
مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ بھوک کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو جہاں کے مالک و مختار رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دکھی دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مت رو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی شہر کی طرف نکلے۔ انہوں نے حضرت بہلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا، سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، مجھے اسی دیوانے سے کام ہے، کیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے؟ ایک نے کہا، میں نے ایک جگہ پر اس کو دیکھا ہے۔ سب اس جگہ کی طرف چل دیے۔ حضرت بہلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب نے حضرت بہلول کو سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا۔
اور پوچھا کون ہو؟ شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ کہا جی الحمدللہ۔ حضرت بہلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمہ پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدو کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ حضرت بہلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے، اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے، پھر سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو؟ کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ حضرت بہلول نے کہا کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ حضرت بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا سونے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ کہا نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ حضرت بہلول نے کہا جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ درست نہیں، اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی ادب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ۔ حضرت بہلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا وہ خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔